السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے اعتبار وفا۔ ناول کی رائٹر ہیں عالیہ ہیرا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ یاد تیری ہی بس غنیمت ہے، زندگی میں یہ رس غنیمت ہے، جانیں بھر آئیں کب تمنائیں، بس یہی پیش و پس غنیمت ہے۔ فوجی، اس نے حیرت زدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ کسی فوجی سے شادی ناممکن ہے آنی، میں اپنی زندگی میں کسی فوجی کو افورڈ کر ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ انہوں نے حیرت سے ثانی کو دیکھا۔ فوجی تو کسی بھی کالج گرل کا آئیڈیل ہوتے ہیں، اسمارٹ، ڈیشنگ پرسنالٹی، چارمنگ، وطن پرست، حب الوطنی کے جذبے سے سرشار۔ انہیں ثانی کی جانب سے فوری اور قطعی انکار کی امید نہیں تھی۔ جوں جوں وقت گزر رہا ہے، آنی فوجیوں سے متعلق کشش بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور کچھ فوجیوں نے بھی ضرورتوں اور خوش فہمیوں کے لبادے اوڑھ لیے ہیں۔ اس کی سوچ کی لہروں پر نگار اور فرات کے حیولے لہرا رہے تھے۔ اچھا تمہیں کتنا تجربہ ہے، کہیں تم… نہیں، اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری زندگی میں قبل از وقت محبت کی گنجائش ہے نہ اہمیت۔ پھر تو انسان کو دوسروں کے تجربات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے میری زندگی کا شریک سفر، مگر کوئی فوجی نہیں۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، کیوں آرمی کا شعبہ اتنا پرکشش ہے؟ ترقی ہی ترقی، عزت ہی عزت، پیسہ ہی پیسہ۔ پیسہ شادی کے بعد عورت کے نصیب سے آتا ہے۔ انسان کے اندر عزت نفس ہو تو عزت ہی عزت ہے۔ میرے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے۔ رغبت سے کاجو کھاتے ہوئے مسلسل انکار کر رہی تھی۔ انکار سے ہی اقرار کا پہلو نکلتا ہے۔ خالہ آنی کو احساس ہو رہا تھا کہ یہ انکار بس واجبی سا ہے، اس کے پیچھے کچھ اور جذبات، کچھ اور خیالات، کچھ اور وجوہات ہیں۔ وگرنہ ثانیہ کو تو وہ بچپن سے جانتی تھی۔ وہ ایک مختلف المزاج لڑکی تھی، وطن پرست، وطن دوست۔ ایئر فورس کی لائن اسے کسی زمانے میں بہت متاثر کرتی تھی۔ پائلٹ اسے اچھے لگا کرتے تھے۔ ایئر فورس کے جوانوں کی پیریڈ بڑے شوق سے دیکھا کرتی تھی۔ اس کی پسند اس کی نگاہ میں تھی۔ سائرہ، ان کی پڑوسن نے جب اپنے کزن آرمی آفیسر کے لیے رشتہ تلاش کرنے کے لیے کہا تو پہلا خیال ان کے ذہن میں ثانیہ اسلام اپنی بانجی کا آیا۔ پہلی فرصت میں انہوں نے اپنی آپا سے بات کی اور پھر آج ثانی کے سامنے اس پروپوزل کو رکھا تھا، جس نے بڑے اطمینان سے ریجیکٹ کر دیا تھا، اور رانی بے اختیار اسے دیکھے گئیں۔ ثانیہ دریچے کے پردے کھینچ کر باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز میں دل گرفتگی بے کلی بسی تھی۔ وہ ٹھٹک کر اسے دیکھے گئیں۔ شیشے سے پیشانی ٹکا کر وہ اب باہر دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر رخسار پر پھسل گیا تھا۔ ان کے تمام حواس بیدار ہو گئے۔ ان کی چھٹی حس انہیں سگنل دینے لگی۔ ثانی اور اتنی رنجیدہ چپ بیٹھی اسے دیکھے گئی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر باہر نکل گئی، لیکن ثانی کا غیر معمول انداز ان کی سوچوں میں ٹھہر گیا۔ وہ اپنی بھانجیوں کی دوست، ہمراز، غمسار اور بہت اچھی رازداں تھی۔ بڑی بھانجی سارہ اور بھتیجی نائمہ جہاں شادی کرنا چاہتی تھی چپکے سے انہیں بتا دیا تھا۔ باقی کے مرحلے انہوں نے طے کروا دیے تھے۔ ہاں، رضیہ کی پسند سے انہیں اختلاف تھا۔ جب لڑکے سے ملی تو وہ انہیں لالچی، خود غرض اور کینہ توز شخص لگا۔ انہوں نے بہت پیار اور دھیان سے رضیہ کو سمجھایا تھا، محبت آنکھ بند کر کے نہیں کی جاتی اور نہ کرنی چاہیے، اور سب سے بری محبت وہ ہوتی ہے جو چہروں سے کی جائے۔ چہرے دھوکہ دیتے ہیں۔ شخصی محبت محض دھوکہ ہوتی ہے۔ انسان کے خیالات، عادات، میلانات کو جانچنا چاہیے، اور ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرنا چاہیے۔ ایک اچھا انسان آپ کو زندگی میں وہ سب کچھ دے سکتا ہے جس کی آپ تمنا کرتے ہیں۔ خود غرضی اور کینہ توزی سوائے تباہی کے انسان کو اور کچھ نہیں دیتی۔ انہوں نے رضیہ کو سمجھایا تھا، وہ شخص صورت اور پرسنالٹی کا بہت اچھا اور ڈیشنگ ہے، مگر اندر سے وہ شخص خالی ہے۔ اس کے اندر خود غرضی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ خالی شخص لفظوں سے دوسروں کو سیراب کرتا ہے۔ لفظوں سے محبت کا پیٹ تو بھر جاتا ہے، مگر جسم کا پیٹ نہیں بھرتا۔ وہ شخص اپنی شکل کو کیش کراتا ہے۔ رضیہ ہکا بکا ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ آنی نے اس کا سر شانے سے لگا لیا۔ اس کا خیال دل سے نکال دو، تمہارا فیصلہ غلط ہے۔ وہ بھل بھل روئی گئی تھی۔ انہوں نے دھیرے سے اسے تھپکا تھا۔ آج کا رونا کل کے رونے سے بہتر ہے۔ رضیہ کو ان کی بات سمجھ میں آ گئی تھی، اور اس نے اپنی آنی کی بات جان کر حقیقت کو قبول کر لیا تھا۔ زندگی بہت مختصر ہے، روتے ہوئے نہیں گزاری جا سکتی۔ پھر آنی نے اپنی فیملی میں بہت اچھی جگہ اس کی شادی کروائی۔ اب رضیہ بہت خوش اور ان کی شکر گزار تھی۔ اس نے جذبے کی رو میں بہہ کر غلط فیصلہ نہیں کیا۔ ثانی نے انہیں کبھی اس طرح کی بات بتائی نہیں۔ وہ بہت بے چین تھی۔ اس کی آنکھ کے آنسو نے انہیں دھڑکا دیا تھا۔ اگر وہ کسی سے محبت کرتی تو انہیں خبر ضرور ہوتی۔ کہیں محبت کا فریب۔ ان کا دل دھڑک گیا۔ کون؟ کون؟ کون؟
پھر کیا کہا ثانی نے؟ سلیمہ نے بڑی آس و امید سے بہن سے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ سی ہو گئی تھی۔ مجھے تو اس آرمی آفیسر کا رشتہ بہت پسند آیا ہے۔ خواہش تھی میری کہ میرا دوسرا داماد کوئی آرمی آفیسر ہو، بس یوں ہی دل میں خیال سا تھا، مگر آسودگی سے مسکرائی تھی۔ انہیں بھی اس کی تصویر اچھی لگی ہے۔ فوجی تو ہوتے ہی سلجھی ہوئی شخصیت کے مالک ہیں، کچھ تو کہا ہوگا۔ وہ کہتی ہے ابھی میں پڑھ رہی ہوں، ابھی اس بارے میں نہیں سوچا جائے۔ انہوں نے اپنی جانب سے جواب کھڑا۔ ایسے موقع پر شرمیلی لڑکیاں یہی جواب دیا کرتی ہیں۔ وہ تو پاگل ہو گئی ہے، ایسے رشتے نصیب والوں کے ہوتے ہیں۔ بات طے کر کے میں تو جٹ منگنی پٹ بیاہ کروں گی۔ سلمیٰ خاتون کچھ زیادہ ہی پرجوش تھیں۔ انہیں رشتہ طے ہونے کی قوی امید تھی۔ ان کی صوبی میں کوئی خابی ہو ہی نہیں سکتی۔ خوبصورت، گوری، تیکھے تیکھے نقش، ستواں ناک، سیاہ گھنیرے بال، دبلا پتلا اسمارٹ جسم، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ، گھریلو امور میں مشاق۔ لڑکے والوں نے کب کہا ہے آنے کے لیے؟ نہایت اشتیاق سے پوچھا۔ عثمان ابھی سرحد پر تعینات ہے، چھٹی پر آئے گا تو بس ان 3-4 ماہ کی چھٹیوں میں ہی ان کا شادی کا ارادہ ہے۔ وہ خالص اپنے گھر والوں کی پسند سے شادی کرے گا، دیکھنے کی بھی شرط نہیں رکھی۔ لڑکے کو تصویر ارسال کر دی جائے گی۔ آنی سرسری سے انداز میں بتا رہی تھیں۔ ان کی سوچ کی گہرائیاں ثانی کے گرد تھیں۔ آج وہ خصوصی طور پر اس سے بات کرنے آئی تھیں۔ وہ پڑوس میں میلاد میں گئی ہوئی تھی، اس لیے وہ آپس سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی کہ وہ آ گئی تھی۔ کیسی ہے آنی؟ بالکل ٹھیک، تم لوگ آ جایا کرو کبھی کبھی۔ سلام کا جواب دے کر شکوہ کیا۔ کیسے آئیں گی؟ آپ کے گھر کے برابر میں تو ہونے والا سسرال ہے۔ فرح چہکی۔ بکواس مت کیا کرو۔ خفگی سے دیکھا۔ کوئی لمحہ قبولیت کا بھی ہوتا ہے۔ ہائے تو میرے اللہ ہو جائے دعا پوری، لمحہ یہی ہو قبولیت کا۔ سچ اونچے لمبے کرخ چہروں والے حب الوطن فوجی میری تو کمزوری ہیں۔ ایک فوجی بہنوئی کی سالی بننے کا شرف حاصل ہونے والا ہے۔ اس نے سر پر دوپٹہ پھیلا کر باقاعدہ دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ اے اللہ، میری دعاؤں کی لاج رکھ لے تو۔ چونک کر اس نے آنکھیں کھولیں۔ خشم کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ثانی نے اس کی جانب کشن اچھال دیا۔ ہنستے ہوئے وہ اپنی آنی کی جانب ڈھلک گئی۔ وہ بھی اس کے شرارتی سے انداز پر ہنس رہی تھی۔ خالہ جانی، میرا اسکوپ بنوا دیجیے گا۔ سچ میرا تو آئیڈیل ہیں یہ فوجی گھبرو جوان، دھم دھم کر کے چلتے، دلوں کی زمین پر راج کرنے والے، بڑے جی دار اور دل گردے کے مالک ہوتے ہیں۔ فرح کے انداز اور خواہش پر ثانی بھی مسکرا دی۔ چلو جاؤ، مجھے کچھ پوچھنا ہے ثانی سے۔ کیا؟ میں ان کی بہن ہوں، مجھے سب پتہ ہے۔ بھاگو یہاں سے ورنہ۔ انہوں نے آنکھیں نکالی تو وہ منہ بصورتی کان کھجاتی باہر جانے لگی۔ اچھے بچے کی طرح دور چلی جانا، کن سوئیاں مت لینا۔ آنی پلٹ کر ٹھٹکی، جواب میں دونوں ہنس دی۔ فرح باہر نکل گئی۔ کس بارے میں؟ کمال معصومیت سے انہیں دیکھا۔ اس پروپوزل کے بارے میں جو میں تمہیں بتا کر گئی تھی، جو آپا اور بھائی جان کے درمیان زیر غور ہے۔ آنی، میں نے اس رشتے کے لیے انکار کر دیا تھا۔ نگاہیں جھکا لی۔ کیوں انکار کیا تھا؟ تمہارا گریز میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی، جو کارپٹ پر ان کے پیروں سے ذرا فاصلے پر بیٹھی تھی اور کارپٹ پر انگلی سے آڑی ترچھی لائنیں بنا رہی تھی۔ مجھے فوجی اچھی نہیں لگتے، میں ان پر بھروسہ نہیں کرتی۔ جس اسٹیشن پر رکتے ہیں اس سے بل اسٹیشن سمجھتے ہیں، جی بھر کر حرص اٹھاتے ہیں اور پھر… اس نے رک کر گہرا سانس لیا اور پھر پلٹ کر نہیں دیکھتے ان کا ساتھ دینے والوں پر کیا گزری۔ ثانی، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا تمہاری زندگی میں اس قسم کا کوئی حادثہ ہوا ہے؟ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر تم اتنی دل برداشتہ اور افسردہ کیوں ہو؟ یہ فوجی جہاں جاتے ہیں کہانیاں چھوڑ آتے ہیں، کیا ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ ثانی نے الٹا سوال کر دیا۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ آنی نے پوچھا۔ آپ جانتی ہیں نا نگار کو، میری دوست نگار، کیسی سو کر کانٹا ہو رہی ہے۔ ایک فوجی نے جی بھر کر اسے لوٹا اور پھر پلٹ کر خبر نہیں لی۔ محبت کا دکھ اس کے وجود میں اذیت بن کر سرایت کر گیا ہے، جیتی ہے نہ مرتی ہے۔ اس کے آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ ثانی، وہ نیچے اتر کر اس کے سامنے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں اور اس کا سرد ہاتھ تھام لیا۔ اس میں ہر مرد کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا۔ لڑکیاں جب خود کو دوسروں کی نظر میں ارزاں کر دیتی ہیں تو ان کی کشش اور اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو پکے ہوئے پھل کی طرح مرد کی جھولی میں گرے، عورت تو نہا سات پردوں میں چھپی ہو تو مرد کو اکساتی ہے، اس کی کشش میں اضافہ کرتی ہے، وگرنہ ایسی لڑکیوں سے تو مرد فائدہ اٹھاتے ہیں جو محبت کے نام پر کھیلتی اور پھر بکھرتی ہیں۔ اس میں قصور مرد کا کیسے ہوا؟ وہ ناصحانہ انداز میں اسے سمجھا رہی تھی
اور فوجی نہیں کوئی بھی مرد ہو تو عورت ایسے ہی رول دی جاتی ہے۔ لڑکیوں کو اپنی عزت نفس، خودداری اور انا کا پرچم بلند رکھنا چاہیے۔ ثانی تذبذب سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک فوجی نے تمہاری دوست کے ساتھ ایسا کیا تو تم سارے فوجیوں کو ایک قطار میں رکھ رہی ہو۔ نہیں میری جان، جس طرح سے ہاتھ کی تمام انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح تمام مردوں کی نفسیات، ان کی تربیت، ان کے اخلاق، ان کے کردار الگ الگ ہوتے ہیں۔ خاندان، رنگ و نسل کا فرق انہیں ایک دوسرے سے ممتاز کرتا ہے۔ لڑکیوں کو خود اپنے اندر مضبوط ہونا چاہیے، اتنا کہ ان کا حصول کسی بھی مرد کی خواہش بن جائے۔ وہ بہت خوبصورت اور اثر انگیز لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی۔ فوجی تو قابل فخر ہوتے ہیں، اس وطن کے لیے وہ اپنی خوشیاں، اپنا سکھ چین برباد کر دیتے ہیں۔ زیادہ راہ کے نام پر اگر وہ کچھ رنگین لمحے، کچھ خوبصورت پل، کچھ خوشبودار یادیں حافظہ کی نقوش پر بنا لیتے ہیں تو یہ قابل معافی ہے۔ انی نے دھیرے سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ انی، کیا یہ فوجی ایسا نہیں ہو سکتا جس کا رشتہ آپ لائی ہیں؟ کیا ایسے شخص کے ساتھ میرا گزارا ہو سکتا ہے؟ انی، آپ سوچیں ذرا، ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عورت پاک دامن، پاکیزہ ہو، اس کے آنچل پر کوئی دھبا نہ ہو۔ تو کیا یہ عورت کی خواہش نہیں میں یہاں دن گن گن کر گزاروں اور وہ وہاں کہیں کسی اسٹیشن پر اپنے لیے زیادہ راہ اکٹھا کر رہا ہو؟ شاکی سے انداز میں دیکھا۔ یہ سب قبل از وقت ہے، تم عمار سے ملو۔ ایک دم سے سوبر، سنجیدہ، پربار شخص ہے وہ۔ چہرے انسانیت کی شخصیت کا آئینہ بھی تو ہوتے ہیں، ثانی پرکھ سکتی ہو۔ اب کہ وہ چپ ہو گئیں۔ کسی سے کسی کا تقابل نہیں ہوتا، ہر کسی کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، تم اکیلے میں ٹھنڈے دل سے سوچنا۔ دھیرے سے اس کا ہاتھ دبایا۔ تمہیں اپنی خوش قسمتی پر پیار آئے گا، عمار ایسا ہی مخلص بندہ ہے۔ چلو اب یہ رونی صورت ٹھیک کرو اور چائے کے ساتھ وغیرہ وغیرہ لے کر آؤ۔ کچھ تذبذب کا شکار وہ آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی، تبھی فرح ٹرالی لے کر آ گئی۔ جی آنی، مار کا سر ہوا؟ اس کے انداز میں شوخی تھی۔ ہو جائے گا انشاءاللہ، اگر نہ ہو تو؟ اس نے سموسہ چٹنی کے ساتھ لگا کر منہ میں رکھا۔ آنی کو دیکھتے ہوئے شرارت سے آنکھ دبائی۔ آپ سے کیا پردہ، آپ تو ہماری دوست ہیں، میری خدمات لیجیے گا۔ فرح بہت شرارتی ہو رہی ہو، دھیرے سے اسے چپت لگائی۔ جواب میں وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ عمار بن محسن کا رشتہ گھر میں ثانی کے حوالے سے سب کو پسند آیا تھا۔ ان کے بڑے داماد جیسا سوبر، سنجیدہ، بردبار سلمیٰ خاتون کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ہتھیلی پر سرسوں جما لیں۔ اس کے انکار، اس کی خاموشی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آنی اس کا تذبذب سمجھتی تھی، اسی لیے گاہے بگاہے سمجھاتی رہتی تھی۔ تم دیکھنا کتنی خوش رہوگی، پھر تم سے پوچھوں گی۔ ارے فوجیوں کے ساتھ زندگی تو قابل فخر ہوتی ہے، انسان دور دراز علاقوں کی سیر کرتا ہے۔ ایک فوجی کی زندگی قابل رشک ہوتی ہے، شہادت میں بھی اور غازی بن کے بھی۔ معلوم نہیں کیوں آنی میرے دل کو قرار نہیں، ایسے جیسے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں ایک نارمل لائف نہیں گزار سکوں گی۔ تمہاری سوچ بالکل ٹھیک ہے ثانی، کوئی بھی انسان اس وقت تک نارمل لائف نہیں گزار سکتا جب تک دوسرے کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے، اور تجربات پختگی کی بنیاد ہوا کرتے ہیں۔ تم میرا اعتبار کرو کہ میں، آپا، بھائی صاحب، سب بڑے تمہیں کسی جلتے ہوئے بھاڑ میں جھونک سکتے ہیں، تم ہم سب کو عزیز ہو۔ میں چاہتی ہوں میرا شوہر صرف میرا ہو، اس کی سوچیں، اس کا ماضی، اس کا حال، سب میں ہوں۔ مجھے نظر باز قسم کے مرد اچھے نہیں لگتے، سچی کھری پاک محبت کے امین ہوں۔ یہ نہ ہو کہ میرے سامنے میرا ہو اور دوسروں کے لیے ان کا، گویا آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل۔ اس نے آج دل کی بات کہہ دی۔ عمار بن محسن تمہاری توقعات پر پورا نہیں اترتا کیا؟ تم اس سے مل کر تو دیکھو، بہت شریف بچہ ہے۔ آنی نے گہرا سانس لیا۔ نیک شریف تو میرے بھائی بھی ہیں، مگر اندر ہی اندر کیسے عشق و عاشقی کے چکر چلاتے ہیں، توبہ! خدشاتی نگاہ ان پر ڈالی۔ تو تم اسے اپنے قلب میں ڈال لینا۔ خام مال کو تجربات کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے آنی، جب ڈھل چکا ہو، اسے کسی دوسرے رنگ میں بھلا کیسے رنگا جا سکتا ہے؟ میری زندگی تو ثانی، تم ایک غلط مفروضے پر اپنی زندگی کو چلانا چاہتی ہو۔ ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا ہو گیا تو؟ ہمیں زندگی ویسے ملتی نہیں ہے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ شادی بہرحال شرط زندگی ہے، ہر حال میں تمہاری کہیں نہ کہیں شادی تو ہونا ہی ہے، پھر عمار بن محسن ہی صحیح، کسی پر اعتماد تو کرو گی نا تم، تو پھر اس پر ہی کر لو اور تمام ممکنہ خدشات کو دل سے نکال دو۔ دھیرے سے اس کا ہاتھ تھپکا۔ ثانی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ ان کی آنکھوں میں یقین کے جگنو تھے کہ تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ اس نے پلکیں جھکا لی۔ یہ رشتہ سب کو پسند ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب تمام وسوسے اور مخمصے نکال کر زندگی کو از سر نو شروع کرنے کی تیاریاں کرو۔ میں عمار بن محسن کے گھر والوں کو حق کی خوشخبری دینے جا رہی ہوں۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اسے تمہاری منموہنی صورت بہت اچھی لگی ہے، مجھ سے کہہ رہا تھا کہ
کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ تذبذب سے ثانی نے انہیں دیکھا۔ یہ راز ہے اور راز تشدد ازبام کرنا بڑوں کو زیب نہیں دیتا۔ شرارتی سے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ آپ تو ابھی سے ان لوگوں کی ہو گئی، بعد میں کچھ ویسا ہو گیا تو مجھے تو آپ ہری جھنڈی دکھا دیں گی۔ خفگی کے تاثر سے انہیں دیکھا۔ ایسا ویسا تو ہوگا ہی۔ ان کے لہجے میں معنی خیزی تھی۔ مگر ڈرو نہیں، اچھا ہی ہوگا۔ دھیرے سے ہاتھ دبایا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ سر جھکانے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ رسک لینا ہی اب اس کی زندگی ٹھہرا تھا۔ ہائے ثانی، اف تم کتنی خوش نصیب ہو، ایک فوجی کی بیوی بنو گی، کتنی شاندار لگو گی، گریسفل سی زندگی، ترقی ہی ترقی، کیسا تھرل ہوگا زندگی میں۔ میرا خواب بھی ایسی ہی زندگی ہے، پلیز پلیز میرے لیے بھی کوئی ایسی ہی۔ کہتے کہتے لب کاٹتے ہوئے وہ شرارتی سے انداز میں اس کی جانب دیکھتی اور پھر کھلکھلا کر ہنس دیتی۔ میں مذاق نہیں کر رہی، یہ سچ ہے۔ اور وہ خفگی سے اسے دیکھے جاتی۔ اس کے دل میں خدشات اور وسوسے تھے۔ عمار کے گھر والے اسے ٹھیک ہی لگے۔ سادگی سے رسم ہوئی اور ساتھ ہی شادی کی تاریخ مانگ لی گئی۔ انہوں نے جہیز لینے سے منع کر دیا تھا، مگر سمیع دورانی نے کہا جو کچھ دیں گے وہ ہم اپنی بیٹی کو دیں گے۔ ہمارے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، پھر یہ عمار کی مرضی بھی ہے۔ یہ ہماری خواہش اور ہماری بیٹی کا حق ہے۔ پلیز اس معاملے میں ہمیں کسی کی نہیں سننا۔ سمیع دورانی کا جواب لہجہ صاف اور شائستہ تھا۔ اس معاملے میں پھر کوئی بحث نہیں ہوئی۔ رسم ہوتی ہی وہ گمسم سی ہو گئی۔ انسان کے خدشات ہی حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ اس نے سوچ رکھا تھا وہ کبھی بھی کسی فوجی سے شادی نہیں کرے گی، اور اب ایک فوجی سے ہی اس کی زندگی کا بندھن بن رہا تھا۔ اب زندگی کیسے گزرے گی؟ آس، انتظار، امید، سچی محبت سے مبرا کسی طور اس کی تسلی اور تشفی نہیں ہو رہی تھی۔ سوچوں نے اس کے دماغ کو شل کر دیا۔ چہرہ کھلنے کے بجائے مرجھا کر رہ گیا۔ نگار سن کر آ گئی تھی اس کی منگنی کا، اور فرح نے بتایا کہ ایک آرمی آفیسر ہماری بہنوئی بننے جا رہے ہیں تو بس ایک ملامتی نگاہ ڈال کر رہ گئی۔ تم نے میری زندگی سے بھی کچھ نہیں سیکھا، یہ میرا نہیں گھر والوں کا فیصلہ ہے۔ اس نے نگاہ چرا لی۔ زندگی تمہیں گزارنی ہے، ہاں، دوسروں کے فیصلے کے سائبان تلے۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ اب فوجیوں کی جرأت آمیز اور بہادرانہ داستانیں نہیں ہوتی، اب تو صرف عشق و عاشقی کے اسباق ہوتے ہیں اور زندگی کا مذاق۔ ایسی بے اعتبار سی زندگی گزار لوگی تم، شاید یہی میری قسمت ہے۔ مایوں کا پیلا دوپٹہ اوڑھے، بھیگا ہوا چہرہ، آزردہ چہرہ، دھیرے دھیرے کلائی میں بندھے گجروں کی پتیاں نوچتے وہ کہہ رہی تھی تم پھر ایسا کرنا۔ نگار قریب آ گئی۔ رشک و حسد سے اس کا وجود جل رہا تھا۔ محبت کے نام پر دھوکہ کھایا تھا۔ اب ایک اور آرمی آفیسر اس کی دوست کی زندگی تہس نہس کرنے آیا تھا۔ تم ایسا کرنا، ثانی کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آزمائش بن جانا، اس کو اپنا اعتبار و یقین مت دینا، فریبی کے فریب کھل جائیں گے۔ ثانی چونک گئی۔ زندگی میں کچھ تو اپنا پن ہو۔ روڈ اور کرخت لوگوں کی آزمائش، خشک اور متلون مزاج لوگوں کی آزمائش، ان کے زندگی کے اصول انہی کی طرح ہوتے ہیں۔ تم ایک شکستگی سے نگار کے انداز میں تھی۔ محبت نے اسے توڑ کر بکھرا دیا تھا۔ اس کا انداز، اس کا رویہ بہت اپسیٹ سے تھے۔ اس کے انداز اور اس کے لفظوں نے ثانی کے اندر دراریں ڈالنا شروع کر دیں۔ اس کے وجود میں بگولے بنور بنانے لگے۔ تم تو بہت خوش مزاج لڑکی تھی، پھولوں پودوں اور موسموں سے عشق کرنے والی، نازک کلی ریگستانوں میں کیسے سفر کر لے گی؟ نیا شوشہ چھوڑا۔ وہ چپ ساکت بیٹھی، کلیاں نوچتی رہی۔ تبھی آنی آ گئی۔ نگار کو سوالیہ نظروں سے دیکھتی، ثانی کے اترے اور ستے ہوئے چہرے کو دیکھتی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ یہ نگار ہے میری دوست۔ اوہ ٹھیک ہو تم، کیا کر رہی ہو؟ حزن زدہ سی نگار پر نگاہ کی۔ آپ نے شادی کے لیے ثانی سے اس کی مرضی نہیں لی تھی؟ جہاں آنی چونک گئی وہاں ثانی گڑبڑا گئی۔ یہ زندگی کا فیصلہ انسان کی اپنی مرضی کا ہونا چاہیے۔ آنی کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ سنو بی بی، ہم اس کے بڑے ہیں، دشمن نہیں۔ انسان کو دوسروں کے نظریات کی روشنی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ ہوا وہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہو۔ صرف برے ہی نہیں ہوتے، نیک ہمدرد بھی ہوتے ہیں، مضبوط کردار اور افکار بھی ہوتے ہیں ان کے۔ انہوں نے غصہ آور نگاہ اس پر ڈالی۔ سخت دیش آ رہا تھا انہیں۔ غضب خدا کا مایوں کی دلہن کو کیسے اپنے تجربات کی روشنی میں ہلکان کر رہی تھی۔ طنزیہ نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی۔ جو لوگ ماضی کی غلطیوں سے نہیں سیکھتے اور ہر لمحے پیچھے مڑ کر دیکھتے رہتے ہیں، وہ لوگ نہ خود خوش رہ سکتے ہیں اور نہ دوسروں کو خوش رہنے دیتے ہیں۔ ثانی نے نظریں چرا لی۔ نگار ہکا بکا بیٹھی رہ گئی۔ قابل گرفت فراڈ لوگوں کے پیچھے زندگی خوار نہیں کی جاتی، بلکہ انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دینا چاہیے۔ بے وفا سنگ دل لوگوں کی دھول بھی اڑا دینی چاہیے۔ نگار، میری باتوں کا برا مت ماننا، میں تمہاری خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں۔ بس یہ زندگی ہمیں ایک بار ملتی ہے۔ نگار نے نگاہ جھکا لی، مگر ثانی اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ چکی تھی۔ ہم اسے خوار اور برباد کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ دکھ کے ساتھ خوشیاں اور خوشیوں کے ساتھ دکھ رواں دواں رہتے ہیں۔ کوئی بھی موسم ایک سا نہیں رہتا۔ آنی، آپ کا فون۔
فرح کو ماحول کی سختی کا احساس ہوا۔ نگار تمہیں ذیشان بلا رہا ہے۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ آنی آپ بھی بس۔ فرح تب سے فلور کوشن پر بیٹھی۔ ان جیسوں کو ضرور آئینہ دکھانا چاہیے جو اپنے احساسات دوسروں کی زندگیاں بھی برباد کرتے ہیں۔ یہ برین واشنگ اس کے لیے ضروری تھی اور تم، ثانی کا آنچل درست کیا، تم کیسے سبق یاد کر رہی تھی؟ بس ایک بات یاد رکھنا، مرد باوفا، باکردار اور حیادار بیوی کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کا اعتبار اور یقین بن جانا۔ اور میرا پرشکوہ نگاہ ان پر ڈالی۔ انہوں نے دھیرے سے اس کی پیشانی چوم لی۔ بااعتبار، باوفا اور محبت کرنے والوں کو پلٹ کر محبت ہی ملتی ہے۔ اس نے بھیگی پلکیں جھکا لیں۔ شادی سے پہلے عمار بن محسن سے اس کی باضابطہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ملاقات بہت ضروری ہوتی ہے آئندہ زندگی کی بنیاد رکھنے کے لیے۔ فرح کی لائی ہوئی تصویر کو اس نے سرسری سی نگاہ سے دیکھا، لیکن شادی کے ان اولین خوشبودار دنوں میں اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ عمار ایک خود اپنی ذات میں گم رہنے والا شخص تھا، انتہائی کم گو، مطلب کے جملے ادا کرتا، اور اگر وہ اس سے ان دنوں زیادہ بول رہا تھا تو یہ شاید وقت، نئی شروعات، زندگی، شادی، فطری تقاضوں پر، یا پھر ماحول کا اثر تھا۔ عمار گھر میں سب سے بڑا تھا، اس سے چھوٹی بہن نگہت جس کی شادی ہو گئی تھی، پھر اس کا دیور، اور ایک چھوٹی نند افشین جس کی منگنی ہو چکی تھی۔ ساس سسر انتہائی مہربان، شفیق اور محبت کرنے والے۔ پہلی اور بڑی بہو تھی، اس لیے توجہ کے تمام حقوق اس کے نام تھے۔ وہ بھی ان سب کو محبت کے جواب میں محبت دے رہی تھی، لیکن عمار کے لیے اس کے اندر جھجک تھی، گرہ تھی، ایک تغافل تھا۔ ثانی اس کی ذات کو پچھلے تجربات کی روشنی میں دیکھ رہی تھی، جبکہ مشاہدے اور تجربے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کیسا لگا عمار؟ آنی اس سے رازداری سے پوچھ رہی تھی، مسکرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ بظاہر بہت اچھے، لیکن کو چھوڑو، وہ بہت اچھا نہیں بلکہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ جو وقت گزرے گا تمہیں احساس ہوتا جائے گا، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو کیا پھر بھی تمہیں زندگی اس کے ساتھ ہی گزارنی ہے؟ اس کی شرارت سمجھ کر آنی نے شرارت سے کہا، کیونکہ فطرت اور عادات تو بدلی ہی نہیں جا سکتی، اور وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ نہیں، میری ایک بات یاد رکھنا ثانی، تمہارے سامنے جو ہے اسے تم اپنی نگاہ سے دیکھو اور اپنے اصولوں سے پرکھو، کیونکہ ہر انسان ایک مختلف نیچر کا مالک ہوتا ہے۔ آئیڈیل بنے بنائے کبھی نہیں ملتے، انہیں بنانا پڑتا ہے، تراشنا پڑتا ہے، یا پھر ہمیں ڈل جانا ہوتا ہے۔ وہ سر جھکائے کسی سوچ میں گم تھی۔ عمار 2 ماہ کی چھٹی پر آئے تھے، سارے دن شادیوں کی تیاریوں میں گزر گئے، اب جانے میں 10 دن باقی رہے تھے۔ عصا ہن ٹر جانا، دن رہ گئے تھوڑے۔ نوید آتے جاتے شرارتیں کرتا، زمائنی گانے لگائے جاتے، اس کو چھیڑنے میں افشین بھی اس کے ساتھ مل جاتی۔ اس کے وجود میں جدائی کی کوئی لہر، اداسی کا کوئی شائبہ نہیں اٹھ رہا تھا، جانے کیوں اسے احساس ہو رہا تھا عمار اسے جا کر بھول جائے گا۔ ہر اسٹیشن ان فوجیوں کے لیے پھر اسٹیشن ہوتا ہے۔ نگار کی بات نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا، پھر وہ کیوں کسی کی یاد میں خوار ہو، اس نے اپنا دل مضبوط کر لیا تھا۔ اداس ہو، ڈرائنگ روم میں گمسم سی بیٹھی تھی، جب عمار باہر سے آئے اور اسے گمسم بیٹھا دیکھ کر اس کے قریب آ گئے۔ میں نہیں تو نظریں چرا لی۔ میرا جانا اچھا نہیں لگ رہا؟ بغور اس کا جائزہ لیا۔ جانا تو ہے، نہ اچھا لگے یا نہ لگے۔ ہتھیلیاں کھول کر دیکھنے لگی۔ اس بار میری ڈیوٹی سیاچن کے قرب جوار میں ہے، وہاں میں یا کوئی اور بھی فیملی کو نہیں رکھ سکتا۔ آئندہ کسی اسٹیشن پر مجھے معلوم ہے فوجی فیملی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ سنجیدگی سے ایک نگاہ غلط اس پر ڈال کر کہا، اچھا، دلچسپی سے دیکھا، اور کیا کیا معلوم ہے فوجیوں کے بارے میں؟ وہی جو سب کو معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً کیا؟ شرارت سے آگے ہوا، پتہ نہیں، الجھ کر چہرہ گھما لیا۔ انسان جب سوچوں کے سمندر میں نکلے، 2 کشتیوں میں سوار ہو تو وہ اسی طرح الجھتا ہے۔ اچھا یہ بتا دو کہ عمار بن محسن کیسا فوجی ہے؟ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ میں بحیثیت شوہر تو بتا سکتی ہوں آپ کے بارے میں، کیسے فوجی ہیں اس کے بارے میں میری رائے محفوظ ہے۔ کیا؟ تحیر آمیز انداز میں اسے دیکھا۔ جی، اور میں ہر چیز کے بارے میں فوراً نہیں رائے دے سکتی۔ اچھا، میرا تو خیال ہے کہ ذہین اور تجربہ کار لوگ دیکھ کر، ایک دانہ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ آپ انسان ہیں، دیکھ نہیں۔ چڑ کر کہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی، گویا مجھے اس محفوظ رائے کو جاننے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ بے حد قریب جھک کر زمائنی سرگوشی کی، سیاہ آنکھوں کی خوبصورتی نے اسے جھچکا دیا۔ عمار نے شوق اور دلچسپی سے اسے دیکھا۔ امی ابو کی پسند تو اسے دل سے پسند آئی تھی، ورنہ وہ کہاں پہلے پسند کرتا؟ پھر شادی اور اس نیچر کا شخص تھا ہی نہیں کہ یہ سب خرافات پالتا۔ اس معاملے میں وہ مشرقی مرد تھا، اوپر سے آرمی کی ٹف لائف۔ ہائے، نہ آنسو، نہ فریاد، نہ ہی غم و الم کی تصویر، نہ فریادی۔ میرے پاپا گئے پردیس، وہاں سے کیا ہے ٹیلی فون؟ نوید شرارت سے اسے دیکھتے چھیڑ رہا تھا۔ ہاں، وہاں تو ٹیلی فون کی اتنی بھی سہولت نہیں، بھابھی کیا کریں گی؟ افشین بھی اس کے ساتھ مل گئی۔ پھر یہ کریں گی کہ ڈاک بابو، ڈاک بابو۔ نوید نے ایک اور تان لگائی۔ میرا خط لے جاؤ، جا کر ساجن کو دے آؤ، پرسوں میری، تم لوگ نہ۔ وہ ہنس پڑی۔
ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ایک حقیقت پسند لڑکی ہوں، ان کی مجبوریوں اور ذمہ داریوں کو سمجھتی ہوں اور کوئی خوابوں میں گم ہونے والی لڑکی نہیں۔ اندر آتا عمار ٹھٹک گیا، اسی لیے میں کوئی امید، کوئی خیال نہیں باندھ رہی۔ اس زندگی میں ہر چیز کی سہولت ہر وقت میسر نہیں ہو سکتی۔ اس کا گہرا سنجیدہ لہجہ عمار کو چونکا گیا۔ ذرا سا آگے بڑھا۔ فلسفہ زندگی افشین کی چہکار تھی۔ دونوں بھابھی سے چھڑخانی کر رہے تھے۔ ثانی کے چہرے پر تھا کچھ جس نے عمار کو شدید چونکا دیا، سنجیدگی، گہرائی، کچھ انکہے سے لفظ رقم تھے ان آنکھوں میں۔ دوسرے لمحے وہ ٹھٹک گیا۔ افشین اور نوید میں بحث چھڑ گئی تھی اور ثانی رخ موڑ کر آنچل سے آنکھوں کے گوشے صاف کر رہی تھی۔ مرد کے دل میں شک اتر جائے تو محبت رخت سفر باندھنے لگتی ہے، جذبوں اور احساسات کے سارے اسباب سمٹنے لگتے ہیں۔ دھیرے سے پلٹ گیا۔ مرد تھا، 15 سال سے مشقت بھری اس فیلڈ میں تھا، چہرے کو پڑھنے کا فن ہی اس کے پاس تھا، اور اولین دنوں کے جذبوں کا خمار اترا تو ثانی کا چہرہ اسے بہت کچھ پڑھا رہا تھا۔ ان آنکھوں کا گریز، لہجے کا حزن، مسکراہٹ کی رنجیدگی، بے کلی اور دل گرفتگی کو کب سے محسوس کر رہا تھا اور اسے جدائی کے ان لمحوں سے وابستہ کر رہا تھا، مگر ایک نگاہ اس پر ڈالی، ملول، رنجیدہ اور اشکبار کیسا غیر متوقع لمحہ زندگی میں در آیا تھا۔ دل گرفتگی کا زرد احساس اس کے وجود میں جدائی کے اداس رنگوں میں مل کر ایک اور تاثر ابھار رہا تھا۔ 1-2 دن وہ مسلسل اسے واچ کرتے رہے، نہ بے چینی نہ بے قراری، چہرے پر ایک پرسکون سا رد عمل۔ 2 ماہ ہوئے ہیں ہماری شادی کو۔ رات 2 بجے عمار نے سر گھما کر مئو خواب ثانیہ کو دیکھا، اور کل صبح میری روانگی ہے۔ گہرا سانس لیا، پھر جانے کب چھٹی ملے نہ ملے، اور یہ کتنے پرسکون انداز میں سو رہی ہے۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی۔ وہ تو توقع کر رہا تھا، بلکہ اسے یقین تھا، ثانیہ روتے ہوئے اس کے بازو سے لگ جائے گی اور کہے گی پلیز کچھ دن اور رک جائیں نا۔ اچھا 2 دن، اچھا خط لکھیے گا، جب سہولت ہو تو فون کریے گا، ہر 4 گھنٹے بعد خیریت کا میسج دیجیے گا موبائل پر۔ عمار نے سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا لیا۔ اس کے پاس تھا اور یہ پرسوں ہی خریدا تھا، تاکہ ایک دوسرے سے لمحہ لمحہ کی خبر گیری ہو، مگر نہ بے چینی، نہ بے قراری، نہ مناجاتیں۔ وہ مئو خواب تھی، اسے میری پرواہ نہیں۔ اٹھ کر بالکنی میں نکل آیا۔ ابھی تو ہمارے خوشبودار عروسی لمحات کی تازگی بھی برقرار تھی، اور اسے مجھ سے محبت نہیں، میری وجہ سے کسی اور دکھ میں اشکبار ہے۔ گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر آسمان کی جانب نگاہ کی۔ آخری راتوں کا چاند بادلوں کے ساتھ ساتھ مئو پرواز تھا۔ اس آخری رات کے متعلق تو سوچا تھا، اسے ساری رات جگا کر رکھے گا۔ ڈھیروں باتیں، موسیقی، روح پرور لمحات، زادِ راہ کے لیے خوشبوئیں ہمراہ ہوں گی تو سفر آسانی سے کٹ جاتے ہیں۔ واپسی کے راستے میں گلابوں کے گلاب آتے جاتے ہیں، مگر ثانی کا گریز، اس کا اجتناب، اس کی آنکھ کے آنسو اسے اور ہی داستان کے ورق دکھا رہے تھے۔ مرد تھا اور مرد کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ اس شادی میں اس کی پسند شامل نہیں۔ اس کا دل ٹوٹ سا گیا، اور جب دل ٹوٹ جائیں تو بہت کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ جاگا تو وہ ساری رات ہی، مگر تنہا اکیلا خود سے لڑتا، آسمان کے چاند کی طرح۔ صبح اس کا دل اداس اور چہرہ اترا ہوا، اور ایک ملول سی مسکراہٹ ساتھ تھی۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے بیگ میں آخری چیزیں رکھ رہا تھا، تیار تھا۔ آپ نے مجھے اٹھایا نہیں؟ جو سو رہے ہوں انہیں اٹھایا نہیں جاتا کہ نیند خراب نہ ہو، جو جاگ جائیں انہیں سونا نہیں چاہیے۔ ثانی ٹھٹک گئی اس لہجے کی بے اتنائی پر، بیڈ سے نیچے اتری۔ میں چلتا ہوں۔ بیگ اٹھا کر باہر جانے لگا، اور پھر لمحہ بھر کو اس کے پاس ٹھہرا۔ بکھرے ہوئے بال، ڈھلکا ہوا آنچل، گہری سرخ آنکھیں۔ جانے کب واپسی ہو، تھکا تھکا لہجہ، اپنا خیال رکھنا، جب چاہو امی کے گھر چلی جانا، کسی چیز کے متعلق کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ وحشت زدہ ہرنی کی مانند ٹھٹک کر سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ دل اس پر نثار ہونے کو مچلنے لگا، مگر جب زیادتی کا احساس ہو جائے تو شدید زیادتی کرنے کو دل نہیں مانتا۔ دھیرے سے انگلی کی پوروں سے بالوں کو چھوا۔ پریشان مت ہونا اور اپنی زندگی کے لیے بہتر سوچنا۔ اس کے حواس سمٹنے لگے۔ تعلقات میں سر جنگ شروع ہو جائے تو تعلقات کو توڑ دینا چاہیے۔ نگاہ بھر کر اسے دیکھا اور جھک کر بیگ اٹھا لیا۔ خدا حافظ۔ پلٹنے لگا اور پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ تحیر آمیز انداز میں اس کی چاہت دکھ رہی تھی۔ ایک آنسو، فقط ایک آنسو، کس دکھ سے نکلا، کس اذیت سے سہا گیا۔ عمار بن محسن نے نظریں چرائی اور باہر نکل گیا۔ وہ تڑپ کر اس کے پیچھے نکلی۔ مگر کیوں بیٹا، ایک کپ چائے صرف؟ کتنا لمبا سفر ہے، کھا کر جاؤ کچھ، ورنہ میں ہلکان ہوتی رہوں گی۔ امی بس دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ لگتا ہے اس بار بھائی کا جانے کا دل نہیں چاہ رہا، نوید نے شرارت سے سلائس پر جیم لگاتے ہوئے کہا۔ ارے دل کیسے چاہے گا؟ ساس نے محبت سے بیٹے کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑی ثانی پر نگاہ ڈالی۔ چند دن کی اور چھٹی بڑھا لیتے، فائدہ جانا تو ہے نا، ڈیوٹی از ڈیوٹی امی۔ اور پھر ایک فوجی کی زندگی بہت سخت ہوتی ہے، زمانے کے سرد و گرم سے بے پرواہ، ذاتی خواہشات، ضروریات
اور احساسات سے بالا تر۔ ایک فوجی کی زندگی میں اصول و ضوابط ہی کی تو اہمیت ہوتی ہے۔ کپ ہونٹوں تک لے گیا۔ ثانی کو اس کا غیر مبہم سا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ گریز اور اجتناب کس لیے؟ اچھا امی، وہ کھڑا ہو گیا، بے خیالی میں بہن سے ٹکرا گیا۔ دھیان سے بھئی، کھنکارا، ابو سے گلے ملا، امی کو پیار کیا تو یہ خود ہی گلے لگ گیا۔ افشین بازو سے لگی، وہ ساکت کھڑی تھی۔ اس کے لیے محبت کا کوئی لمحہ نہیں۔ خدا حافظ، اس کی جانب گھوما۔ کیوں کیوں کیوں؟ دور ہوتے ہیولے نے اس کے حواسوں کو مختل کر دیا۔ تو یہ زندگی ہے، یہ خوشیوں بھری راجدھانی کا انجام ہے۔ اس کے بدترین خدشات درست ثابت ہو گئے تھے۔ عمار بن محسن اس کے ساتھ اس ہل اسٹیشن پر اچھا وقت گزار کر چلا گیا تھا۔ میں اس کے معیار پر پوری نہیں اتری، اسے پسند نہیں آئی، یا پیچھے کوئی منتظر تھا۔ گمسم، اداس، ملول اپنے بیڈ روم میں بیٹھی وہ سوچوں کے اتھاہ سمندر میں غرق تھی۔ یہ فوجی جو ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی بہت خشک ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے پتھر کا جگر چاہیے۔ انہیں کیا معلوم کہ محبت کیا شے ہے، احساس کی چڑیا کا نام ہے۔ نگار کی آواز اس کے ارد گرد تھی، آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ آئیے اور دیکھیے آنی جان، خدشوں اور وہموں نے حقیقت کا روپ کیسے دھارا ہے۔ اب یہ زندگی کیسی گزرے گی؟ آج انتظار، امید اور آنسو ہی میرا مقدر ٹھہرے ہیں کیا؟ جاتے وقت ان کا انداز اتنا خشک تھا، کوئی وعدہ نہیں، محبت بھرے جملے نہیں، اپنائیت کا احساس نہیں۔ ابھی عرصہ ہی کتنا ہوا ہے یہ بندھن بندھے، اور وہ تکیوں میں منہ چھپا کر سسک سسک کر رو دی۔ میری سجنی کی آنکھوں میں پانی، یہ کیا ہے کہانی؟ پیا پردیس گئے، وہ تو یہ فل والیوم میں سن رہا تھا، اور گیت کے بول اس کی روح تک کو گائل کر رہے تھے۔ آہا، بھابھی کو دیکھ کر اس کی رگیں ظرافت بھڑک جاتی۔ نہ فون کیا، نہ خط لکھا، کتنی مصروف زندگی ہوگی بھائی کی، اور کیا فوجی ہوتے ہی ایسے بھلکڑ ہیں؟ افشین شرارت سے ہنسی۔ اتنی گریسفل پرسنالٹی ہے، لڑکیاں تو گر گر جاتی ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک دفعہ تو کوہاٹ سے ایک لڑکی ان کے پیچھے گھر آ گئی۔ اس نے شرارت سے آنکھیں گھمائی۔ شش! افشین نے آنکھیں دکھا کر روکا۔ ارے تو کیا ہوا، بھابھی کو سب معلوم ہونا چاہیے، آخر کوئی نے اب ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ نکیل ڈال کر رکھیے گا۔ ثانیہ ٹکر ٹکر انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد اندھیرے پھیلتے جا رہے تھے۔ تو یہ حقیقت ہے، رتبے اور وردی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک اور شوشہ چھوڑا۔ نوید، افشین نے اس کی خاموشی کو نوٹ کر کے چڑکا تعصب بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کے اندر درد و دکھ کی کڑائی بھڑکنے لگی۔ اب تم اتنا بھی میرے بھائی کے متعلق مت بولو، اتنے اچھے ہیں۔ کشن پھینک کر اسے مارا، جیسے بآسانی کیچ کر لیا۔ ان کی اچھائی تو انہیں کیچ کراتی ہے، تبھی تو گھر کا راستہ بھول گئے ہیں۔ نوید باز نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دھواں دھواں ہونے لگی۔ آئیں بھابھی، ہم باہر چلتے ہیں، اسے تو باز نہیں آنا۔ نعرے باز ہیں، باز کیسے آ سکتے ہیں؟ حقیقت کو کھلے دل سے قبول کرنا سیکھیے۔ پیچھے سے زور سے چیخا۔ اس کا وجود زخم خوردہ ہونے لگا۔ تمہیں کیا ہوا؟ آج بڑے دن بعد میکے آئی ہوئی تھی رہنے کے لیے کہ شام میں اچانک ہی آنی آ گئی۔ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ 4 ماہ پرانی دلہن ہے۔ ہاتھوں میں 2-4 چوڑیاں، کان خالی، چہرے پر حزن رسیدہ مسکراہٹ، آنکھوں کے نیچے ہلکے نمایاں ہو رہے تھے۔ دبلی ہو گئی تھی۔ تمہیں شادی راس نہیں آئی، یا شادی کو تم راس نہیں آئی؟ جواب میں خالی نظروں سے دیکھتی پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ کیا ہوا؟ وہی جو ایسے موقعوں پر ہوتا ہے، منع کیا تھا نا آپ کو۔ پرشکوہ نگاہ تھی۔ ثانی بہر حیرت سے اسے دیکھا۔ ہوا کیا ہے؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ ان کے وجود میں انگارے دہکنے لگے۔ آس، انتظار، امید، وہی کچھ جو ایسے موقعوں پر ایسے لوگوں کی بیویاں کرتی ہیں۔ اس نے کچھ کہا ہے کیا؟ بے چینی ہوئیدہ تھی۔ خاموشی کی زبان بہت کچھ سمجھا دیتی ہے۔ آنی، ان کا گریز، اضطراب زو معنی گفتگو۔ کیسی گفتگو؟ آنی، میں کوئی بچی نہیں ہوں جو ایک باشعور مرد کی گفتگو نہ سمجھ سکوں۔ وہ آہستہ آہستہ کھل رہی تھی۔ کسی کے سامنے تو اپنی کتھا سنانی تھی نا۔ آنی فک چہرے کے ساتھ اس کے زرد چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ثانی، وہ اچانک چونک گئی۔ کہیں تم نے اپنے افکار تو اس کے کانوں میں نہیں انڈیل دیے؟ جی، تمہاری سوچ، تمہارے خیالات تو اس نے… آنی، نہیں، اس نے سر جھٹکا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہمارے درمیان، لیکن مجھے لگتا ہے ان کا دل بھر گیا ہے۔ وہ ایک فلرٹ شخص ہیں، اور آنی ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ساری زندگی کم ہوتی ہے۔ اور تم چند ماہ میں اسے جان گئی۔ اس کا گریز، اس کی خاموشی، ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو۔ تم نے جاننے کی کوشش کی بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایک شخص جب آپ کو قابل اعتنا ہی نہیں گردان رہا
تو چمائنی، اور تم اسے سمجھنے کا دعویٰ کر رہی ہو۔ میری جان، میاں بیوی کا تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے، اسے باہمی محبت، ہم مزاجی دوستی سے مضبوط تر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بندھن دھاگے کی طرح کمزور بھی ہوتا ہے۔ یہ منحصر ہے آپ کے تعلقات، آپ کے محبت، خیال و دھیان رکھنے کا احساس اور بن کہے جذبوں کو پہچان لینا۔ اس بندھن میں انا خودداری اور سرکشی نہیں ہوتی۔ محبت سے سر جھکا کر آپ دوسرے کو اپنا اسیر کر لیں۔ انہیں ثانی کی بات اچھی نہیں لگی۔ ایک آرمی آفیسر خشک مزاج نہیں ہوتا بلکہ اصول پرست ہوتا ہے۔ اس کی زندگی نظم و ضبط کے تحت گزرتی ہے۔ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ یہ ہماری فہم و فراست ہے کہ ہم اس مچھلی کے آئینے میں باقی مچھلیوں کو دیکھیں۔ ہو سکتا ہے اس کی خاموشی جدائی کے یہ دن ہوں، اس کا گریز کوئی اندرونی خلفشار ہو۔ ایک فوجی کی زندگی بہت نازک ہوتی ہے۔ ایک گولی، ایک لمحہ، ایک روٹھا ہوا پل زندگی کے عنوان بدل دیتا ہے۔ وہ اپنی 2 ماہ کی سہاگن کو چھوڑ کر جا رہا تھا ایک نئے محاذ پر۔ ثانی ساکت سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی اداسی، اس کا تفکر اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ تم نے اس کی دلجوئی کی، اسے اپنی محبت کا احساس دیا، اسے اپنا اعتماد دیا۔ آنی، وہ ششدر تھی۔ تم نے اس پر فلرٹ اور بے وفائی کی دفعہ لگا دی۔ ایسا تم نے کیا دیکھا تھا؟ آنی اس کی وکیل بن گئی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اپنی زندگی کو کسی دوسرے کے آئینے میں نہیں دیکھنا۔ یہ ہماری زندگی کا آئینہ ہے، اس میں ہمیں اپنا عکس دیکھنا چاہیے۔ نیک لوگوں کو نیک روحیں ملتی ہیں۔ آنی، ان کا فون بھی تو نہیں آیا؟ شکستہ سی آواز تھی۔ تم جانتی ہو اس بار وہ سیاچن کے محاذ پر گیا ہے۔ اس کی صورتحال کا تمہیں اندازہ ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو کر گیا ہو۔ تم اسے فون کر لو۔ اپنی زندگی میں کسی غلط فہمی کو جگہ مت دو، بلکہ اس رشتے کو اب مضبوط سے مضبوط کرو۔ بعض اوقات ذرا سی بات، ذرا سی عدم توجہی انسان کی جگہ تبدیل کر دیتی ہے بیٹا۔ دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا فون نہیں آیا، تم کر لو۔ جیسے تمہیں اس کے توقعات ہیں، اس طرح سے اسے بھی تم سے کئی امیدیں ہوں گی۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی توقعات اور امیدوں پر پورا اترنے کے لیے سمجھوتے کی راہ سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ تم سارے خدشے، سارے وہمیں دل کی زمین سے اکھاڑ پھینکو اور وہاں کی زرخیز زمین پر صرف محبت کی آبیاری کرو، خلوص کی کاشت کرو اور دھیان کے بیج ڈالو۔ تم دیکھنا، مناسب دیکھ بھال سے تمہاری محنت کا پھل کتنا اچھا اترے گا۔ اب اس کی نگاہ بھیگ رہی تھی۔ اس بھیگی ہوئی نگاہ کو دھیرے سے جھکا لیا۔ آنی کو خجالت اور خفت کے آثار نظر آئے۔ دھیرے سے اس کا سر اپنے ساتھ لگا لیا۔ انسان اگر منفی رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کا رد عمل بھی مثبت نہیں ہوتا۔ میری جان، زندگی سے خوشبوؤں کا رس کشید کرنے کے لیے ہمیں ناپسندیدہ رویوں کو بھی اچھائی کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ ثانی کے آنسو دھیرے دھیرے بہہ رہے تھے۔ آنی نے آج حقیقت میں اس کی آنکھیں کھول دی ہیں، وگرنہ میری مثال تمہارے سامنے ہے۔ میں اور جمشید کتنے مختلف ہیں۔ ہماری عادات، خیالات ایک دوسرے کے الٹ۔ ان کی شخصیت انتہائی غصے والی، شکی اور چیخو پکار کرنے والی تھی، مگر اب کتنا بدل گئے ہیں۔ دھیرے سے اسے مسکرا کر سامنے کیا۔ انسان ہر لمحہ تبدیلی اور تربیت کے مرحلے سے گزرتا ہے۔ انسان اپنے خلوص اور ہمدردانہ رویے سے کایا پلٹ سکتا ہے۔ ثانی نے آنچل سے چہرہ صاف کیا۔ تمہارے ان آنسوؤں کو میں کیا سمجھوں؟ آنی خفت سے انہیں دیکھا۔ اپنے تعلیمی شعور اور اپنی تربیت کو استعمال کرو۔ اب میں تمہیں ہنستا بستا دیکھوں اور جلدی سے آ کر مجھے خوشخبری سنانا، سمجھی؟ آنکھیں نکال کر اسے ڈپٹنے والے انداز میں دیکھا۔ آنی، کیسے؟ وہ تو نہ فون نہ خط، تو تم کر لو۔ ہمت بڑھائی۔ وہ کیا سوچیں گے؟ ان رشتوں میں کیا سوچنا؟ باہمی رفاقت تو اس رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ اس نے عزم کو پختگی کی جانب رواں کیا۔ آج انہوں نے اس کی برین واشنگ کھلے الفاظ میں کی تھی، اور وہ بھی خود کو سکون دینا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی کھل گئی تھیں۔ جب تک ہمیں کسی تلخ تجربے سے گزرنا نہ پڑے، ہم مثبت راہ کا تعین نہیں کر سکتے۔ کھلے دل سے ہی کسی رشتے کو قبول کرنا، سچی خوشیوں سے ہمکنار ہونا ہوتا ہے۔ اس نے خود اپنا تجزیہ کیا اور خود کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ اس کا گریز، اس کا محتاط رویہ، نپی تلی گفتگو، کوئی فرمائش نہیں۔ سب سے بڑا اس کا تلخ رویہ۔ عمار کو صبح چلے جانا تھا اور وہ سو گئی تھی۔ اس کا بیگ، اس کی چیزیں، اس کے کپڑے، کچھ بھی تو ٹھیک نہیں کیا تھا۔ جاتے سمے نہ وعدے آنسو، نہ دہائی کی کوئی بات۔ تم غلط ہو ثانیہ۔ اس کے اندر کی لڑکی نے اسے مرد الزام ٹھہرا دیا۔ تم قابل سزا ہو، تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ خفگی کا تاثر سیاہ آنکھوں میں ابھرا۔ تم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسے شادی کو ایک عمر بیت گئی ہو، جذبے مردہ ہو چکے ہوں اور تمہیں تجدید وفا کی ضرورت ہی نہ ہو۔ دھیرے دھیرے کوئی اس کے کانوں کو پکڑنے لگا۔ وہ فلرٹ، فراڈی، دھوکے باز کیسے ہوا؟ ایسا کیا دیکھ لیا تم نے؟ کمر پر ہاتھ رکھے کوئی اس سے پوچھ رہا تھا۔ اپنی آنکھیں کھولو۔ وہ تو انتہائی نفیس انسان ہے، جو انسانی رشتوں کو محترم جانتا ہے اور عزت دینا چاہتا ہے، اور اگر وہ تم سے بدل گیا ہے تو ٹھیک بدلا ہے۔ اس کو بدل کر راستہ بدل لینا چاہیے۔ تم اس کے قابل نہیں ہو۔
ہائے نہیں، ہڑبڑا کر اس تلخ رویے پر پلٹی۔ اس کا بیڈ روم خالی تھا، اس کا باطن اسے آئینہ دکھا رہا تھا اس کے تلخ اور بدصورت رویوں کا۔ دھیرے سے بیڈ پر بیٹھ گئی، بے چینی اس کی روح میں سرایت کرتی چلی گئی۔ اس گھر کے لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے ان کے پیارے بیٹے سے اس کا سلوک، تو یہ لوگ بھی بدل جائیں گے۔ نہیں، اس کا وجود ہل گیا۔ اس نے دھیرے سے فون سیل اٹھا لیا، دھیرے سے نمبر پش کیے۔ محبت میں خطائیں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ ریڈ سگنل آن ہو گیا۔ محبت کا تقاضا ہے درگزر کرنا۔ ریسیور کان سے لگا لیا۔ اس کا دل تیز تیز ایک نئی لے پر دھڑک رہا تھا۔ دور تک ایک جامد اور گہرا سناٹا تھا۔ موسم خاصا ابر آلود تھا۔ فضا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک کا احساس متزن ہو رہا تھا۔ اوائل سردیوں کے دن شاید یوں ہی ہوتے ہیں۔ اس کے سامنے سیاچن کی برف پوش چوٹی تھی۔ قہر آلود بادل ان چوٹیوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر ٹانگیں پھیلا کر ایک دوسرے کے اوپر رکھی، آسمان کی جانب نگاہ کی۔ اس کا دل بہت اداس تھا۔ اس کے دونوں دوست رحمان اور خاور اپنی ڈیوٹی پر تھے۔ دھیرے سے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اکلوتا آنسو چور نظروں سے صاف کرتی ثانیہ اس کے سامنے تھی۔ شب کا سناٹا پھیلا ہوا تھا اور وہ سو رہی تھی، اپنا بیگ تیار کر رہا تھا اور وہ باہر کہیں گم تھی۔ وقت رخصت اس کی آنکھوں میں خفگی تھی، نہ لبوں پر مناجاتیں، ہاتھوں کا لمس جان چھڑانے والا، جیسے بند کمرے میں دن نکلنے کا احساس چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہمارے رویے ہمیں انداز محبت کا احساس دلاتے ہیں۔ اور اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول لیں۔ رویوں میں اندھیرا ہو تو امیدوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو زخم دکھانے کا کیا فائدہ جس کے پاس مرہم نہ ہو۔ تبھی موبائل کی بپ نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑ دیا۔ ساتھ ہی اس نے چونک کر جیب سے سیل نکالا۔ کس کا فون ہو سکتا ہے؟ اس نے ہمیشہ خود ہی گھر فون کیا تھا۔ سیل آن ہوتے ہی چونکا۔ میں ہوں ثانیہ۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ہمیں اس تعلق کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے جس کے راستے غیر متزلزل ہوں۔ اس نے دھیرے سے فون آف کر دیا۔ ثانیہ کا سارا وجود ٹھنڈا ہو گیا۔ میرے پیا گئے پردیس، وہاں سے آیا ہے ٹیلی فون۔ چھٹی نہیں ملتی، آ نہیں سکتا، یہ عید بھی تمہارے ساتھ منا نہیں سکتا۔ حسب معمول چھیڑخانی کے ارادے سے نوید اس کے سامنے آ کر بیٹھا، گانا اور آزاد شاعری کو اپنے انداز میں گنگنایا۔ افشین کے ساتھ ثانی بھی چونک گئی۔ بھائی جان کا فون آیا تھا؟ پھر افشین اچھل کر قریب آ گئی۔ امی نے اخبار رکھ دیا۔ اچھا، کیا کہہ رہا تھا؟ ممتا بھرے لہجے میں پوچھا۔ نوید، ایک تو اس کی آنکھیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ثانی کی احسیات سمٹ گئی۔ کہہ رہے تھے کہ آئندہ 2 ماہ تک آنا ممکن نہیں ہے، بارڈر پر حالات بہت سخت ہیں۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور ایک نگاہ ثانیہ پر ڈالی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اس کا فوج میں بھیجنا غلط ہو گیا۔ عید تہوار پر بھی نہیں آ سکتا، اتنی سخت ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اب گئے ہوئے 6 ماہ ہو گئے ہیں، 8 ماہ شادی کو ہو گئے۔ ان کے انداز میں تعصف اور ملال تھا۔ اس نے جھجک کر پلکیں جھکا لیں۔ اور کیا انہیں تو کچھ اور پرواہ بھی نہیں ہوگی؟ ان کا تو ہر اسٹیشن ہی ہل اسٹیشن ہوتا ہے۔ نوید چہکا۔ تو نہیں اور صحیح؟ توبہ! امی نے گھرکا۔ امی، میں کوئی جھوٹ کہہ رہا ہوں، یاد نہیں وہ کوہاٹ والی لڑکی؟ خاموش ہو جاؤ، تم بہت بے موقع بولتے ہو۔ بہت عزت والا ہے عمار، تمہاری طرح نہیں۔ افشین چڑھانے کو ہنسی۔ ثانیہ باہر نکل گئی۔ کیا بکواس ہے نوید، موقع محل تو دیکھ لیا کرو، کیا سوچے گی وہ آگے ہی بہت حساس اور زود رنج ہو رہی ہے، اوپر سے تم الٹی سیدھی ہانکتے ہو، کب عقل آئے گی تمہیں؟ آنے دو اپنے باپ کو۔ انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا۔ باپ رے باپ! نوید ہاتھ مسلتے ہوئے بھاگا۔ افشین کلکلا کر ہنس دی۔ ڈرپوک! جاؤ دیکھو باورچ کہاں ہے؟ جی۔ افشین باہر نکل گئی۔ ثانی انہیں میسج بھیج بھیج کر تھک گئی، مگر انہوں نے کوئی میسج اٹینڈ نہیں کیا۔ اب کیوں؟ 4 ماہ بعد کیوں؟ پہلے کیوں نہیں؟ اگلے دن کیوں نہیں؟ شک کا ناگ پھیلتا جا رہا تھا۔ ہر فون بند کر دیتے۔ اس روز فون آیا تو وہ اپنے آفیسرز کے ساتھ تھا۔ اس 1 گھنٹے میں مسلسل فون آنے پر اسے شدید غصہ آ گیا۔ فون آف کر دیا۔ اب کیا چاہتی ہے؟ گھر آنے پر ہی فیصلہ ہوگا۔ اس کی بات تو سن لو۔ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کیا چاہتی ہے وہ؟ سنو گے تو علم ہوگا۔ علیحدگی چاہتی ہوگی۔ انتہا پر پہنچ گئے تھے۔ اس کا مدعا تو سن لو۔ اب کہ بپ ہوئی تو بڑے خشک اور تلخ لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ کیوں پریشان کرتی ہو؟ جانتی ہو یہ سیل انتہائی ضرورت کے لیے ہے، فضولیات کے لیے نہیں۔ آئی ایم سوری۔ ساری شرم بالائے طاق رکھ دی۔ عمار لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا۔ آئی ایم سوری پلیز، وہ چونک گیا۔ آئندہ مجھے فون مت کرنا، ورنہ یہ فون بلندی سے نیچے پھینک دوں گا، سارے رابطے اور سلسلے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نہ کرے۔ لرزتی آواز تھی۔
آئی ایم سوری کس بات کی؟ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں، جس بات پر بھی ناراض ہے آئی ایم سوری۔ لہجہ بھیگنے لگا۔ میں ناراض نہیں ہوں، کال کیوں نہیں کر رہے؟ شاید ہماری لائن ہی غلط مل گئی ہے، اس لیے مزید امیدیں نہیں باندھنی چاہیے۔ میں آؤں گا تو فیصلہ کر لیں گے۔ پلیز ایسا مت کہیے پلیز۔ میں نے کہا نا میں غلطی پر تھی۔ اس کی دھیمی اور باری آواز اس کے حواسوں پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ کون سی غلطی؟ چونک گیا۔ جس بات پر بھی آپ ناراض ہیں وہ غلطی۔ جلدی سے کہا، اس بارے میں آ کر بات ہوگی۔ مجھے بتا دو دے۔ کیا؟ کس بات پر ناراض ہیں؟ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا نا میں ناراض ہوں نہ خفا۔ ہم فوجی بہت حقیقت پسند اور سخت مزاج ہوتے ہیں، زبردستی کے سودے نہیں کرتے اور نہ ہی جبر کرتے ہیں۔ راستے بدلتے نہیں ہیں، ان راستوں سے گزر جاتے ہیں۔ دھیمے دھیمے لہجے میں بولتا آسمان سے گرتی پھوار کو دل پر محسوس کر رہا تھا۔ ہنسوں نے اس کا تو بارش کی بوندوں نے اس کا چہرہ بھگو دیا تھا۔ مجھے صفائی کا موقع نہیں ملے گا، کہاں نہ گھر آؤں گا۔ کب؟ آس امید انتظار، جب مناسب سمجھوں گا۔ 8 ماہ ہو گئے ہیں شادی کو، 6 ماہ ہو گئے ہیں آپ کو گئے، اتنے سخت دل ہیں آپ۔ خفا خفا لہجہ تھا۔ فوجی کا دل سب سے نرم ہوتا ہے، بظاہر بہت مضبوط نظر آتے ہیں، ہم زیادہ راہ کے لیے محبت ساتھ رکھتے ہیں، رویوں کی یادیں ہمیں سکون دیتی ہیں، مگر وہ چپ ہو گیا۔ ٹھنڈی سانس نے اس کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے آپ سے کہہ دیا آج کی تاریخ سے اگلے 3 دنوں تک آپ ادھر گھر میں نہیں آئے تو پھر نتائج کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ ابھی سے لے کر برسوں تک میں ایک بوند پانی نہیں پیوں گی۔ مجھے یا لمحہ بھر کو بھول گئی کیا کہنے جا رہی تھی، مگر اسے گھر بلانے کا بس یہی راستہ سمجھ آ رہا تھا، اور جب استحقاقی لمحے جمع ہونے لگے تو ہمت خود بخود ہی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ کی اولاد کو کچھ بھی ہو جائے میں انتظار نہیں کر سکتی اب۔ اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا، موبائل آف کر دیا۔ عمار بن محسن سن سا بیٹھا رہ گیا۔ سردی کی شدت میں یکلخت اضافہ ہو گیا۔ میری اولاد، میرا بچہ، مگر تذبذب سے اطراف میں نگاہ ڈالی۔ کافی فاصلے پر لڑکے ایکسرسائز کر رہے تھے۔ امی نے تو مجھے بتایا ہی نہیں، کیوں؟ اس نے منع کیا ہوگا۔ دوسرے لمحے کا احساس بڑا روح افزا تھا۔ ایک نیا تصور وجود میں ہلچل مچا رہا تھا۔ ثانیہ کا رویہ، ثانیہ کا لہجہ، اسے 2 متضاد رویوں میں تبدیل ہوتا محسوس ہوا، مگر ان سب پر بھاری یہ انکشاف تھا جو ابھی ابھی ثانیہ نے کیا تھا۔ بوجھل فضا پرسکون ہونے لگی۔ ہتھیلیاں پھیلا کر انگلیوں پر حساب کرنے لگا تو لب خود بخود مسکرا اٹھے۔ اسے کیا معلوم تھا کیا حساب لگاتا؟ مجھے گھر جانا چاہیے۔ دھیرے سے کر کے نمبر ملائے۔ بھائی جان آپ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ افشین کی چہکار تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سب کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک۔ آپ کی دعائیں کب آ رہے ہیں؟ کتنے روزے گزر گئے ہیں؟ امی کہاں ہیں؟ وہ مسکرا کر ثانی کو دیکھا۔ بھابھی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں۔ کیوں؟ کیوں بھائی، ڈاکٹر کے پاس بیمار ہو کر ہی جایا جاتا ہے۔ اوہ، آپ کب آ رہے ہیں؟ فون بند ہو گیا۔ دونوں نند بھاوج ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دی۔ اپنی زندگی کی خوشیوں کے لیے کسی نہ کسی کو تو رازداں بنانا ہی تھا نا۔ جب غلطی ہماری ہو تو خود بخود ہی کفارہ ادا کرنے کو دل چاہتا ہے۔ دل کو یقین تھا وہ ضرور آئیں گے۔ دماغ سرزنش کرتا خفا ہے شاید نہ آئے، ایسی بھی کیا خفگی۔ پہلے سوچتا تھا نا، اور اگر اور مگر کے درمیان اس کا وجود معلق تھا۔ اس کے بعد اس نے فون نہیں کیا، اور اگر انہوں نے اس سے پوچھ لیا کچھ تو نہیں پوچھیں گے۔ خود کو بہلایا، مگر کہیں کسی پل قرار نہیں تھا۔ ایک دن گزر گیا، اس سے اگلا دن بھی۔ تیسرے دن آس امید کے پرندے اڑنے کے لیے پر تولنے لگے، مگر انہیں مضبوطی سے وجود کے پنجرے میں جکڑ کر رکھا۔ اگر یہ اڑ گئے تو اس کے ہاتھ میں کیا رہے گا؟ تیسرے دن کی رات بھی گزر گئی۔ اس کا وجود انتظار کی آگ میں جل کر نڈال ہو گیا۔ اب سچ مچ اس کا دل کچھ کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک چپ سی اس کے وجود کے گرد لپٹنے لگی۔ میں امی سے فون کرواؤں؟ افشین نے سرگوشی کی۔ نہیں، اب اس معاملے کو آخری حد تک جانے دو۔ ہتھیلی پر چہرہ رکھا۔ نہیں بھابھی، یہ زیادتی ہے۔ تعصب سے دیکھا۔ ہونے دو، اس کا دل بھر آ رہا تھا۔ آہا، باہر نوید چیخا۔ میرا چاند، میرا لال، امی کی آواز تھی۔ السلام علیکم۔ یہ آواز، دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ بھائی جان، افشین اچھل پڑی۔ ثانیہ ساکت ہو گئی۔ اگلے لمحے امی ابو نوید کے جرمٹ میں اندر آ گئے۔ افشین بھاگ کر ان کے شانے سے لگ گئی۔ افشین ایک ٹک اسے دیکھے گئی۔ اس کے دل میں کیسے کیسے خیال موجزن تھے۔ ہم تو یہ کھنکارا السلام علیکم لہجہ بھر کو ٹھٹکے بے اعتنائی کی نگاہ ڈال کر چرا لی۔ اس کا وجود تھر تھرا گیا۔ اب کی بار کتنے دن لگا دیے؟ ماں صدقے جائے کتنا کمزور ہو گیا ہے، خیر خبر بھی نہیں بھیجی۔ امی پیار کر رہی تھیں۔ ان کے چہرے سے خفگی کا تاثر نمایاں تھا۔ تیکھی نظریں تھیں۔ وہ لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد کچن دیکھنے کے بہانے وہ باہر نکل گئی۔ عمار نے گہری نگاہ سے جاتی ہوئی ثانیہ کو دیکھا۔ اس کا دل بھر بھر آ رہا تھا۔ کیسے دل صاف ہوگا، کہیں چمچہ ہاتھ سے گر گیا۔
گھر میں خوشگوار سی ہلچل ہو گئی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ افشین اس کے ساتھ کچن میں مصروف رہی، چائے بنا کر لے گئی تھی۔ اس نے کچن سمیٹا، اپنے کمرے میں جانے کی اور کسی بھی باز پرس کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے گھر میں خاموشی ہو گئی، سب سونے چلے گئے۔ وہ ڈائننگ روم کے چیئر کے گرد بیٹھ گئی، اس کے آگے چائے کا مگ رکھا تھا، سماعتیں اپنے کمرے میں چلتے ٹیلی ویژن پر تھیں۔ ایک دل کہہ رہا تھا جائے اور اپنے کمرے کو کمرہ عدالت بنا کر اسے سزا سنائے، دوسرے لمحے دماغ سرزنش کرتا۔ اس نے جھڑک دیا، ڈانٹ دیا، یہ اپنے لیے آئے ہیں، میرے لیے نہیں۔ یا اللہ، آنی کو فون کر دوں۔ میاں بیوی کا رشتہ باہمی اعتماد، محبت، یگانت کا ہوتا ہے۔ انا خودداری، خود پسندی اور سرکشی اس رشتے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ میری جان، آنی اس کے آس پاس ہی تھی۔ اٹھو اور فتح کر لو۔ اس کی تھکاوٹ سمیٹ کر اسے بھی پرسکون کر دو۔ اگر تم اذیت میں تھی تو سکون سے وہ بھی نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کی بنیادوں کو مضبوط نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اندر کی لڑکی نے گر کہا، اٹھو اور چلو۔ دھیرے سے کھڑی ہوئی اور دوسرے لمحے چونک گئی۔ اس کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے عمار کھڑے تھے۔ ایک گرم نرم لہر نے اس کے وجود میں چنگاری سی دوڑا دی۔ کچھ چاہیے تھا؟ ہاں۔ کیا؟ بے ساختہ نگاہ اٹھائی۔ سیاہ آنکھوں میں خفگی، ناراضگی، مسکراہٹ کا ملا جلا احساس تھا۔ پانی چاہیے تھا؟ نگاہ چرا لی۔ نہیں پھر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ نگاہ اس پر فوکس تھی۔ اس کا وجود ٹھنڈا ہو گیا، سارے لفظ بھول گئے۔ کس بات کی غلطی کی سوری کی تھی تم نے؟ وہ کرسی پر گر گئی، مختل حواسوں کو سمیٹا۔ اپنے مجازی خدا سے آج بھی کتنے فاصلے پر کھڑی تھی۔ آپ کس بات پر ناراض تھے؟ تمہیں معلوم ہے نا، جو سوری کی تھی، اسے نگاہوں کی گرفت میں رکھا ہوا تھا۔ واقعی میں غلط تھی، فوجیوں کے بارے میں میری رائے غلط تھی، میں انہیں اچھا نہیں سمجھتی تھی، اسی لیے میرا رویہ آپ کے ساتھ غلط تھا۔ لفظوں کو جمع کر کے دھیرے دھیرے کہا۔ کیوں؟ تیکھے ابرو کیے۔ دراصل میری دوست نگار، کہتی چلی گئی عمار دم بخود، گھر والوں سے میں نے انکار کر دیا تھا، مگر گھر والے بضد تھے تو یہ شادی ہو گئی۔ میں نے سمجھوتا کر لیا، مگر آپ کی کمگوئی، آپ کی سنجیدگی نے میرے یقین کو سچ میں بدل دیا۔ میں پھر سمٹ گئی اپنے خول میں اور دھیرے سے بھرائی ہوئی آواز میں نگاہ اٹھائی۔ عمار تحیر زدہ سا اسے تکے جا رہا تھا، آنسو رخساروں پر پھسل گئے۔ آپ نے بھی اس خول کو توڑنے کی کوشش نہیں کی، الٹا اور یقین کی مہر لگا کر چلے گئے۔ بھلا کوئی یوں بھی کرتا ہے؟ ضبط، صبر کی تنابیں اپنی جگہ سے ہل گئیں۔ دوسرے لمحے وہ ٹیبل پر سر رکھے روتی چلی گئی۔ اب عمار ساکت تھے، جانے کیا کیا سمجھتے رہے، اور میں حیرت سے برف زدہ، کیا سوچ رہے تھے، کیا نکلا؟ ثانی دھیرے سے اٹھ کر اس کے قریب آئے، دھیرے سے سر پر ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری، ذرا سا جھکے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، شدت گریہ سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں متورم۔ میں نے سوری کر دی تھی، مگر میں تو اب کر رہا ہوں۔ اسے شانوں سے پکڑ کر سامنے کھڑا کیا، ہچکیوں سے اس کا وجود ہل رہا تھا۔ دھیرے سے اسے پانی پلایا۔ کسی فوجی کو اتنی محدود سوچ کا مالک نہیں ہونا چاہیے، اور کسی فوجی کی بیوی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ غلط فہمی کو رکھا کرنے میں اتنے دن لگا دے۔ میں ڈرتی تھی۔ خفگی سے دیکھا۔ کس سے؟ بے پناہ حیرت تھی۔ آرمی آفیسر کرخت اور غصہ ور بھی تو ہوتے ہیں، ہٹ درم، اور تم محبت سے آبیاری کر دیتی۔ مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے آنسو گائے بگاہے گر رہے تھے۔ موقع کب دیا تھا؟ خفگی کا تاثر زائل ہونے لگا۔ اب دے رہا ہوں۔ دھیرے سے اس کے شانے پر بازو پھیلا کر اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ اور سنو، یکدم رکے، سر گھما کر انہیں دیکھا۔ ساری ناراضگی ختم اب۔ ایسے ہی ناز سے منہ پھیرا، پھر مسکرا کر اس کے بھیگے مسکراتے اور سرخ ہونٹوں پر نگاہ کی۔ 1 سال میں تمہیں اندازہ ہو جائے گا، فوجی برے ہی نہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں۔ 1 سال؟ حیرت سے چیخی۔ ہاں، میں 1 سال کے لیے ادھر ہی تعینات ہوں۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ عمار نے ہاتھ بڑھا کر بھیگا ہوا رخسار چھوا، آنکھوں میں شرارتی سی چمک تھی۔ کچھ یاد آ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر سر گھما کر اسے دیکھا۔ محبت، چاہت کے دیے آنکھوں میں روشن ہو رہے تھے۔ سینے پر بازو لپیٹ کر فرتے شوق سے اسے دیکھا۔ ایک بات تو بتاؤ۔ کیا؟ مسکراتی نگاہ اٹھائی۔ کہاں ہے میری اولاد؟ گہری نگاہ سے دیکھتے جھکے۔ ہاں، کون سی؟ میرا مطلب ہے کہ کچھ گھبرائی، کچھ شرمائی، رائے فرار اختیار کرنے کے لیے پلٹی۔ مگر اب کی بار فوجی نے بڑی مضبوط تحفظ کی باڑ لگائی تھی۔ فرار کی ساری راہیں مسدود تھیں۔ یہ گہرا اطمینان، سکون، فرار اور طمانینت بھرا احساس دونوں کے وجود میں اترتا چلا گیا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔